فرمایا گیا کہ ایک صحابیہ جن کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اکثر انہیں دورے پڑا کرتے تھے، اور دورے کچھ اس طرح کے پڑتے تھے کہ وہ جہاں بھی ہوتی بے سدھ ہو کر زمین پر گر جاتی اور ان کا جسم تڑپنے لگتا تھا، اور جب جسم تڑپتا تو کبھی ان کے ہاتھ کھل جاتے، کبھی پیر کھل جاتے، کبھی چہرہ کھل جاتا، یعنی وہ گھر سے نکلتی تو مکمل پردے کے ساتھ نکلا کرتی تھی، لیکن اچانک آنے والے اس دورے کی وجہ سے وہ بے پردہ ہو جاتی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس بیماری سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے مکمل شفا عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں اور اللہ تمہیں مکمل شفا عطا کر دے، اور اگر تم اس بیماری پر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے عوض تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں مرض سے شفا چاہیے یا صبر کے عوض جنت چاہیے؟ وہ صحابیہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں شفا کی دعا نہ کریں، میں صبر کروں گی تاکہ اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں یہ دعا فرما دیں کہ آئندہ جب بھی کبھی اس بیماری کی وجہ سے مجھے دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بیماری کی وجہ سے زمین پر گرتی ہوں، جسم تڑپتا ہے، میرے ہاتھ پیر یا میرا چہرہ کھل جاتا ہے، تو ہوش آنے کے بعد مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اس حال میں جب میں زمین پر پڑی رہتی ہوں تو مجھے اچھا معلوم نہیں دیتا۔ آقا اس لیے آپ دعا فرما دیں آئندہ مجھے اگرچہ دورے پڑتے ہوں تو پڑے لیکن بے پردگی نہ ہونے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا آئندہ انہیں جب بھی دورہ پڑے یہ بے پردگی سے بچ جائیں تو ان کی حفاظت فرما۔ صحابیہ نے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا اور اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ دوسرا واقعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہر کی طرف فوج لے کر بھیجا تھا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں جاتے ہیں، آپ جنگ کرتے ہیں اور جنگ فتح کر کے آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بہت سا مال غنیمت بھی تھا اور بہت سے مرد و عورت بھی آپ نے گرفتار کیے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان تمام آنے والے مرد و عورتوں میں ایک لڑکی وہ بھی تھی جو وقت کے سخی بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ ناظرین اکرام یہ یاد رکھیں، آپ حاتم طائی کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ممکن ہے کہیں نہ کہیں دیکھا بھی ہوگا۔ حاتم طائی اپنے وقت کا بہت سخی بادشاہ تھا لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی جو کہ مسلمان نہیں تھی وہ بھی تمام قیدیوں کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان تمام قیدیوں کو لا کر ایک میدان میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے پایا کہ ان تمام عورتوں کے سر تو دوپٹوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک 20-22 سال کی لڑکی ہے جس کا سر دوپٹے سے ڈھکا نہیں ہے بلکہ اس کا سر ننگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھتے ہیں، آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس لڑکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنا نالین شریف تک نہیں پہنا، آپ نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے سر پر اپنی چادر مبارک کو ڈال دیا۔ رحمت للعالمین آقا کا اپنی چادر کو اس لڑکی کے سر پر ڈالنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ رو رو کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمیں گرفتار کر کے آپ کی بارگاہ میں لایا جا رہا تھا ہمارے من میں سینکڑوں طوفان تھے، رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا پتہ نہیں آپ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے، ہمیں عمر بھر کے لیے لونڈی اور غلام بنا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، یا ہمیں بازاروں میں لے جا کر بیچا جائے گا، یا ہمیں جبرن کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا جائے گا، یا پھر ہماری گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم چلے تھے تو من میں یہ سوالات تھے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد
آپ کی یہ شان کریمی میں نے دیکھی، آپ نے میرے سر پر چادر کو ڈال دیا، حالانکہ آقا میں مسلمان باپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں ایک کافر باپ کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ فرماتے ہیں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ کافر کی ہو، اور بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں ان دو واقعات سے ہم اور آپ کیا سبق حاصل کر رہی ہیں۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، جو یہ پسند نہیں کرتی کہ بیماری ہی کی وجہ سے صحیح میرا چہرہ کھلے، میرے سر کے بال کسی کو نظر آئے، بیماری میں بھی بے پردگی ہو، یہ وہ گوارا نہیں کرتی۔ اور ایک طرف آج ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کا حال کیا ہے؟ آج سچ سنور کر باقاعدہ بے پردہ ہمارے گھر سے عورتیں نکلتی ہیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے، منگنی اور چلے میں جانے کے لیے، مارکیٹ اور مال میں جانے کے لیے، اسکول کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے۔ آج بازاروں میں گلی کوچوں میں آپ جہاں دیکھیں مسلمان عورتیں بے پردہ گھومتی پھرتی نظر آ جائیں گی۔ اگر نقاب پہنا بھی ہوگا تو بھی چہرے کھلے ہوں گے، اگر اسکارف باندھا ہوگا تو بھی چوٹی باہر لٹک رہی ہوگی۔ دکانداروں سے مسکرا کر باتیں کرنا، پورے راستے فون پر باتیں کرنا، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا۔ آپ دیکھیں ایک طرف وہ صحابیہ تھی، اس دور کا کلمہ پڑھنے والیاں تھیں، اور ایک آج کے دور کی مسلمان عورتیں ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ہم نے جو سنا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ غیر مسلم باپ کی بیٹی کا سر بھی ننگا ہو، یعنی ایک ایسی لڑکی جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ بن دوپٹے کے ہو، جب رحمت للعالمین آقا یہ پسند نہیں کرتے۔ آج کلمہ پڑھنے والی بچیاں جو کالج جاتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، جو سچ سنور کر باقاعدہ پارٹیز میں جاتی ہیں، دوستوں کے یہاں جاتی ہیں، یا اسکول کالج کے فنکشنز اٹینڈ کرتی ہیں، ان کو دیکھ کر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آج کے یہ دونوں واقعات خواتین اسلام کے لیے ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسے واقعات سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو، اپنے اخلاق و کردار و معاملات کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان عورت کو چاہیے وہ پردے کی پابند ہو جائے۔ یاد رکھیں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت کی تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ با حیا بنے، با پردہ بنے، با غیرت بنے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو، ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔